اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه۔ ایک پہاڑ جس کا نام صہیون ہے، آج کل لوگ اس کو سیہون کہتے ہیں، یہ سیہون نہیں صہیون، ہاں پہلے ہے یا بعد میں۔ اس پہاڑ پر ایک شہر آباد تھا، اسی شہر کا نام بیت المقدس یا بیت المقدس، بیت المقدس بھی کہہ سکتے، بیت المقدس بھی کہہ سکتے۔ بخت نصر بڑا ظالم بادشاہ، یہ ایرانی تھا، انہوں نے اس شہر کو تباہ کیا تھا، اور یہاں تک کہ اس شہر میں بسنے والے 40,000 علماء کرام جو تورات کے عالم تھے، ان سب کو شہید کیا تھا۔ اب یہ شہر بالکل ویران تھا، آبادی گری ہوئی تھی، اور وہاں بالکل سناٹا، خاموشی، جگہ جگہ لوگوں کی ہڈیاں، ڈانچے پڑے ہوئے تھے۔ اور ایک زمانہ گزرا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام اسی شہر سے گزرے تھے، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ پاک کس کیفیت کے ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کریں گے۔ اب یہ بات یاد رکھو کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہے، عقیدہ مضبوط ہے۔ اس کے سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کے ذات پر اس کو یقین نہ ہو کہ اللہ کیسے اس کو زندہ کریں گے، بلکہ کیفیت کے بارے میں پوچھ رہے، کیفیت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیا کیفیت ہوگی جب اللہ پاک دوبارہ اس کو زندہ کریں گے؟ ساری بستی مر چکی ہے، اور سارے بستی والے مر چکے، ساری بستی منہدم ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی جگہ پر موت دیا۔ عزیر علیہ السلام جب سفر پر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ انجیر کھانے کے لیے اور نبیذ انگور کا جوس نکالا تھا، پینے کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ پاک نے موت کا فیصلہ کیا، اس کا روح اللہ نے قبض کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اسی جگہ پر انتقال کر گئے، اور پھر بیچ میں ایک عرصہ گزرا، 100 سال۔ 100 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب عزیر علیہ السلام جب یہاں پہنچے تھے تو
وہ صبح کا وقت تھا، اور جب ابھی اللہ پاک نے اس کو اٹھایا تو یہ شام کا وقت تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا آپ نے کتنا وقت گزارا، یعنی اس حال میں کہ آپ زندہ نہیں، یا سو گئے یا مر گئے، کتنا عرصہ ہوا؟ عزیر علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن ہوگا یا دن سے بھی کچھ کم یا زیادہ۔ جب ایک آدمی مر جاتا ہے اور وہ اس پر کوئی تکلیف اور عذاب نہ ہو تو اس کو اتنا احساس نہیں ہوتا پھر کہ کتنا عرصہ گزرا۔ وہاں سہولت ہوتے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، گناہوں سے پاک تھے، جسے اللہ نے اس کو سلا دیا۔ اب وہ کہہ رہے کہ یا تو ایک دن ہو گیا یا آدھا دن یا کچھ زیادہ۔ یہ کیوں کہا کہ میں جب آیا تھا تو صبح کا وقت تھا اور اب اٹھا ہو تو شام کا وقت ہے، تو مطلب یہ کہ اگر یہ وہی دن ہے تو پھر ایک دن ہوا، اگر وہی دن نہیں ہے تو پھر جو ہے یہ کچھ دن سے زیادہ ہو گیا، زیادہ کا وقت ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ اپنے خوراک دیکھو۔ دیکھا تو انجیر ساتھ تھے، جب یہ جا رہے تھے انجیر لے کر جا رہے تھے۔ والتین والزیتون، انجیر کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور حکماء نے لکھا ہے کہ انجیر اس کے بڑے فائدے ہیں، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، اور یہ خاص اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے، معدے کے مریض کے لیے، بواسیر کی بیماری کے لیے، اور گردوں کی بیمار کے لیے، اور گھٹنوں کے مرض کے لیے اللہ پاک نے انجیر میں خاص طور پر شفا رکھے۔ تو اب انجیر میں تو ویسے بھی شفا تھا، اور پیغمبر اپنے ساتھ خوراک کے لیے بھی اس کو خوراک کے طور پر لے کر جا رہے تھے۔ اور اس میں حکمت بھی تھا کہ انجیر سب سے زیادہ جلدی خراب ہونے والی چیز ہے۔ اگر آپ اس کو تازہ انجیر کو اپنے پاس رکھیں گے تو ایک دن میں یہ خراب ہو جاتے ہیں، دن گزر جاتے تو انجیر خراب۔ اب ادھر 100 سال گزرے ہیں، 100 سال معمولی عرصہ بھی نہیں، پورا 100 سال۔ اب اللہ کہتے ہیں اور پھر بھی خالی اسی طرح ایک بیابان میں، جہاں نہ کوئی شیشے کے اندر بند ہے، نہ کوئی فریج کے اندر پڑا ہوا ہے، نہ اسی طرح برف میں رکھا ہوا ہے، اسی طرح عام میدان میں اور عام توشدان میں کہا کہ اپنا سالن دیکھو، اپنا خوراک دیکھو۔ دیکھا تو انجیر بالکل تازہ، اسی طرح جیسے ان کے ساتھ تھے۔ اب کہا کہ اپنا پانی دیکھو، انگور کا نبیذ بنایا تھا، مشروب شربت دیکھو۔ دیکھا تو وہ بالکل تازہ، وہ بھی اگر اتنا عرصہ ہوگا تو گل سڑ کے خراب ہو جاتے بلکہ سوکھ جاتے۔ تب اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ آپ نے گزارا؟ تو یہ بالکل یقین سے کہنے لگے کہ ایک دن یا آدھا دن، کیونکہ میرے انجیر اور بالکل صحیح سلامت ہے۔ اللہ نے کہا اپنے سواری کو دیکھو، سواری تو نظر ہی نہیں، یہ گدھے پر سوار تھے، سواری تو نظر ہی نہیں آ رہی، کچھ ہڈیاں نظر آئی، کہہ رہا یہ تمہارا گدھا ہے۔ عام طور پر عقل تو یہ کہتا ہے کہ اگر 100 سال گدھا زندہ ہوتا تو تب بھی انسان عقل سے تصور کر لیتے کہ چلو گدھا ہے، اللہ نے اس کو 100 سال زندگی دی، 100 سال تک زندہ رہا، اور وہ کانا جو جلدی خراب ہوتا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں بدبو تک نہیں آئی، وہ خراب نہیں ہوئے۔ اور جو جانور زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتے وہ بالکل ہڈی ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ تم نے 100 سال گزارے، 100 سال، تیرے موت کو 100 سال ہو گئے۔ اب دیکھو آپ نے کیفیت پوچھا ہے کہ کیسے اللہ پاک اس بستی والوں کو دوبارہ اٹھائیں گے، وہ کیا کیفیت ہوگی؟ ابھی اپنے گدھے کو دیکھو، وہ دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے گدھے کے اوپر پہلے اس کی ہڈیاں جمع ہو گئی، پھر جڑ گئے، پھر ترکیب بنائی گئی، پھر اس کے بعد اس کا گوشت آیا، پھر اسی طرح اس میں روح آیا، گدھا بالکل صحیح سلامت سالم کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے دیکھا کہ اسی طرح ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔
جب عزیر علیہ السلام اپنے بستی میں واپس آئے، یہ تو سفر میں تھے، بستی میں جب اپنے بستی میں واپس آئے اور معلوم کیا کہ میرا گھر کہاں تھا، تو بستی جب یہ تھے تو آباد بستی سے گئے تھے، اب تقریباً جو ہے بستی کا حال بھی بدل چکا تھا، کافی 100 سال گزر جاتے. تو اب عزیر علیہ السلام اپنے بستی میں آئے تو اپنا مکان ہی نہیں معلوم. پوچھا عزیر کا مکان کہاں ہے؟ یہ ہے. تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی جن سے انہوں نے کہا تھا کہ عزیر کا مکان کہاں ہے. اس عورت نے کہا کہ عزیر کا مکان ہمارے پڑوس میں ہے. اور جب یہ عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، یہ عورت تو بڑی جوان تھی اس وقت، اور یہ بوڑھی ہو چکی ہے، 100 سال کی اس کی زندگی، ابھی بوڑھی عورت ہے. تو اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی کچھ زیادہ ہوتی تھی. تب عزیر علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اس نے کہا کہ میرے آنکھیں اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے، میں دیکھ نہیں سکتی. لیکن آپ کون ہو؟ کہا کہ میں عزیر ہوں. آپ کیسے عزیر ہے؟ عزیر تو 100 سال ہو گئے کہ ہے ہی نہیں، وہ تو کہیں فوت ہو گیا ہوگا. لیکن 100 سال ہو گئے کہ عزیر ہے نہیں، آپ کیسے عزیر ہو؟ کہہ رہے کہ میں وہی اللہ کا نبی عزیر ہوں. پھر تم اگر اللہ کے نبی ہو، چلو دعا کرو کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے، مجھے یقین آ جائے گا کہ تم عزیر ہو. عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے پیغمبر تھے، بس اللہ پاک نے اس بوڑھی عورت کو اس کی آنکھیں واپس لوٹا دی، اس کی نظر اللہ پاک نے واپس کر دی. اس نے عزیر کو دیکھا اور کہا کہ واقعی میں تم عزیر ہو. اب جب عزیر علیہ السلام اپنے گھر میں جا رہے تو گھر والے اس کو نہیں پہچان رہے، ان کے پوتے ہیں. اور عجیب اتفاق کہ عزیر علیہ السلام کی عمر 140 سال، اس وقت 140 سال عمر ہے. 40 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا. اور اب 100 سال جو ہے یہ مردہ رہے، 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے. 140 سال کی عمر ہے. اور شعیب علیہ السلام کے پوتے کی عمر 100 سال ہے. پوتے کی عمر 100 سال ہے. اب وہ 100 سال میں بالکل بوڑھے، وہ پوتا جو ہے بالکل بوڑھا ہے، اور شعیب علیہ السلام جوان ہے، کیونکہ تو 40 سال کی عمر میں گئے تھے. 40 سال کے بعد تو موت ہی آئی. اب جب دوبارہ اٹھا تو گویا کہ 40 سال کا جوان ہے. تو اب دادا جوان اور پوتا جو ہے بالکل بوڑھا ضعیف. اللہ نے کہا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، ہم نے آپ کو بھی ایک نشانہ بنایا کہ آپ جوان اور آپ کا پوتا بوڑھا. تو پھر بھی اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کا بڑا بیٹا زندہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ کو پہچان سکتا ہوں. میرے باپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں چاند نما ایک نشان تھا، اور یہ خاص نشان تھا جو اللہ پاک نے میرے باپ کو نبوت کا نشان دیا تھا. میں اسی سے اپنے باپ کو پہچان لوں گا. اور جب اس کا کرتا اٹھایا گیا اور پھر دیکھا تو کندھوں کے بیچ میں وہی چاند نما نشان موجود تھا. پتہ چلا کہ یہ تو عزیر علیہ السلام ہی ہے جو کہ اللہ کے نبی تھے. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ یہ پہلی آیت میں. او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کا واقعہ جو ایک بستی پر گزرا تھا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی اپنے چھتوں سمیت گر گئی تھی. چھت سمیت مطلب یہ ان کے سارے مکان گر گئے تھے. یہ بخت نصر نے پورا بستی کو تباہ کیا تھا اور بستی والوں کو قتل کیا تھا. 40,000 علماء تورات کے حفاظ یہ سب اس میں مر گئے تھے. بڑا ظالم بادشاہ تھا. تو اس وقت تورات بالکل ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے نسخے جلائے گئے تھے، اور کوئی حافظ قرآن کا تورات کا نہیں تھا کہ وہ تورات اس کو یاد ہو. تو عزیر علیہ السلام کو وہ تورات یاد تھا. تب عزیر علیہ السلام نے دوبارہ اسی تورات کو تحریر کیا جو کہ عزیر علیہ السلام کو یاد تھا. او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح جو اس بستی پر گزرے تھے، وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ بستی اپنے چھتوں پر گر گئی تھی. یہ پہاڑ جس کا نام صہیون
لوگ اس کو صہیون کہتے ہیں، صہیون ہے، اور یہ بیت المقدس شہر ہے جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی شہر ہے۔ بخت نصر نے اس کو تباہ کیا تھا۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، تو عزیر علیہ السلام نے کہا اس بستی کو اللہ پاک پھر کیسے دوبارہ زندہ کریں گے، یہ کیسے، معنی کس کیفیت کے ساتھ؟ وہ اللہ کے نبی ہے، اس کا یہ سوال انکار کی صورت میں نہیں تھا کہ اللہ پاک اس بستی کو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا، بلکہ وہ کیفیت پوچھ رہے تھے، کیا کیفیت ہوگی کہ اس بستی کو دوبارہ اللہ پاک زندہ کریں گے بستی والوں کو۔ بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے اس کو 100 سال موت دیا، 100 سال تک موت دیا۔ ثم بعثہ، پھر اللہ پاک نے اس کو اٹھا دیا۔ یہ قرآن کے واقعات ہیں، اور یہ وہ سچے واقعات ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن جو کہتا ہے بالکل سچ کہتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت کے بعد دوبارہ اللہ پاک نے اٹھایا تھا، اور پھر ایک زندگی اللہ پاک نے دی تھی حضرت عزیر علیہ السلام۔ اس لیے بعض یہود عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ کہتے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ قال، اللہ پاک نے کہا کم لبثت، آپ نے کتنا عرصہ موت میں گزارا، موت میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ قالت، عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن ہو گیا، دن کا کچھ حصہ گزر گیا۔ قال، اللہ پاک نے بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ نے تو 100 سال گزارے۔ اب عزیر علیہ السلام حیران، 100 سال؟ تو اللہ نے کہا فانظر الی طعامک و شرابک، ابھی اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پانی کو دیکھو، لم یتسنہ، اس میں کوئی بدبو نہیں آئی، خراب نہیں ہوا وہ تمہارا سالن، لم یتسنہ، اس میں کوئی بدبو نہیں آئی، کوئی خرابی نہیں آئی۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو جس پر تم سوار ہو کر یہاں آئے تھے، ولنجعلک آیۃ للناس، تاکہ تمہیں اللہ پاک ایک نشانہ بنائے، تمہیں اللہ پاک ایک نشانہ بنائے۔ ابھی تم 40 سال کے تھے، تمہیں موت آیا تھا، اور اب تمہارا پوتا 100 سال کا ہے، بالکل بوڑھا ہے، اور تم 140 سال کے ہو، بالکل جوان ہو، یہ نشانی ہے۔ وانظر الی العظام، اب ہڈیوں کو دیکھو، گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزھا، کس طرح ہم اس کو جوڑ دیں گے دوبارہ، ثم نکسوھا لحما، پھر اس کو پہنائیں گے گوشت، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں اور کیسے پھر اس کو گوشت پہنائیں گے۔ فلما تبین لہ، جب یہ چیزیں اس کے سامنے آ گئی، تبین لہ، جب یہ ظاہر ہو گیا اور یہ سب چیزیں سامنے آ گئی، قال، تو عزیر علیہ السلام نے کہا عالم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر۔ میرا سوال کیفیت کے بارے میں تھا جو میں نے دیکھ لیا، یہ کس کیفیت سے دوبارہ زندگی ملے گی، وہ کیفیت میں نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے کہ اللہ پاک کس کیفیت سے دوبارہ زندگی دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا ایک سوال ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، سب سے مضبوط ایمان تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے اللہ کی ذات پر، یہ شک تو نہیں کیا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی جب آگ میں نمرود اس کو ڈال رہے اور اللہ کے فرشتے مدد کے لیے پہنچ رہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس سے پوچھ رہے کہ اللہ نے بھیجا یا آپ خود اپنی مرضی سے ہے؟ کہ اللہ سے ہم نے دعا کی تھی، پھر اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو فرمایا اما الیکما فلا، مجھے تم دونوں کی ضرورت نہیں ہے، میکائیل جبرائیل، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو خود مجھے دیکھ رہے، مجھے اللہ براہ راست میری مدد کریں گے۔ اتنا پکا یقین ہے اللہ کی ذات پر۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح سوال کیا تھا، کیف تحیی الموتى، یا اللہ آپ بتا دیجیے کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال بھی کیفیت کے بارے میں تھا، کس کیفیت سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص جملے میں ابراہیم علیہ السلام کو کہ مردوں کو میں کیسے زندہ کرتا ہوں سمجھایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ آپ 4 پرندوں کو لے لیں، 4 پرندے، اور پھر اس کو عادی بنا، یعنی اس کو اپنے گھر میں پالو، اس کو عادی بنا
کہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے، جب آپ اس کو بلائے تو وہ آئے، جب آپ اس کو بگائے تو وہ جائے آپ سے۔ ہر جانور کو آپ اپنے پاس رکھو، اور پھر اگر آپ اسی طرح اس کی تربیت کریں تو جانور کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ پھر مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور پہاڑی علاقوں میں لوگ کتے پالتے ہیں، وہ کتا اپنے خاندان کے لوگوں جس نے اس کو پالا ہے اس کے پورا خاندان کو وہ کتا پھر جانتے ہیں، اس کو نہیں کاٹتا۔ لیکن اگر کوئی غیر آدمی اس علاقے میں آ جائے تو پھر وہ کتا اتنا خطرناک ہوتا ہے، وہ پھر اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا 4 پرندے لے لو، اور علماء نے لکھا ہے 4 پرندوں میں ایک مور تھا، مور، اور یہ بڑا خوبصورت ہوتے ہیں، اور اس پر اپنے خوبصورتی کا یہ اتنا غرور اور تکبر کہ وہ اپنے پنجوں کو دیکھ کر پھر جو ہے اس کو تھوڑے سے اپنے پنجے بدصورت نظر آتے، ورنہ وہ پرندہ بہت خوبصورت ہے، تو اس لیے اس میں غرور زیادہ ہے اس پرندے کے اندر، کیونکہ بہت خوبصورت ہے۔ اور دوسرا مرغا تھا، مرغا، اس میں شہوت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا پرندہ کبوتر، یہ جلد باز ہوتی ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے بڑی جلد بازی میں فیصلہ کرتے کبوتر۔ اور چوتھا یہ کوا تھا، اور یہ بڑے خسیس الطبع، اس کو علماء نے خسیس الطبع کہا۔ یہ خسیس الطبع کا معنی کہ یہ طبعی طور پر شرافت سے دور ہے، یہ شریف جانور نہیں، شریف پرندہ نہیں ہے۔ تو اب یہ چاروں کی خاصیت انسان میں ہے، اگر آپ دیکھا جائے تو چاروں کا مجموعہ انسان ہے۔ انسان بھی غرور کرتے ہیں، جیسے یہ پرندہ مور غرور اور تکبر کرتے ہیں۔ انسان بھی شہوت پرست ہے، جیسے یہ مرغے میں شہوت ہے، اور انسان بھی طبعی شرافت سے کبھی کبھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کے اندر یہ ہے کہ یہ جلباز بھی اپنے مفاد کے لیے بڑی جلد بازی کرتے۔ تو اللہ نے کہا یہ 4 پرندے اپنے پاس رکھو، اس کو پورا عادی بناؤ، اور پھر خاص طور پر مانوس کر دو ان کو۔ جب مانوس ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام اس کو بلائے تو آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کو بگائے تو بھاگتے۔ اب اللہ نے کہا اس کو قیمہ کر دو، بالکل پورا اس کا چٹنی بنایا، پورا قیمہ کر دیا۔ اب قیمے میں یہ کہ سب کے گوشت کو ملایا، ایک ساتھ کر دیا، اور سب کے سر اپنے پاس رکھ دیے، اپنے سب کے سر، مور کا سر بھی، مرغے کا سر بھی، کوے کا سر بھی، اور کبوتر کا سر بھی اپنے پاس رکھ دیے۔ کہا کہ یہ باقی گوشت 4 جگہوں پر تقسیم کرو، مختلف پہاڑوں میں لے جاؤ، جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے وہاں پر اس کو رکھ دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے مختلف پہاڑوں پر اس کا گوشت رکھا۔ اب گوشت تو تقسیم ہے کہ ایک ہی جگہ پر جو گوشت لے کر جا رہے وہ تو کیمے کی صورت میں، اس میں تو کوے کا بھی ہے، کبوتر کا بھی ہے، اور اس میں مرغے کا بھی ہے، اور یہ مور کا بھی ہے، سب کا گوشت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح بلایا، اب ایسے ایک ایک کو بلایا، مرغے کو بلایا کہ آ جاؤ۔ اب صرف مرغے کا گوشت اس پہاڑ سے بھی، اس پہاڑ سے بھی، اس پہاڑ سے بھی، اس پہاڑ سے، چاروں طرف سے آ رہے، اور پھر اسی طرح اپنے سر کے ساتھ پورا گوشت مل کر، ہڈی مل کر ایک پورا جو ہے مرغا بن گیا۔ پھر کوے کو بلایا تو کوے کا گوشت اسی طرح پورا آیا اور پورا ایک کوا بن گیا، اور پھر اسی طرح یہ سب۔ ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے بتاؤ کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ کیا آپ کا دلی اطمینان نہیں، کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں۔ ایمان ہے لیکن دل کو مطمئن ہونا چاہتا ہوں۔ میں بھی اس لیے چاہتا ہوں کہ کیفیت کیا ہوگی۔ اور یہ سوال اس کا خیال کب آیا؟ ابراہیم علیہ السلام گئے تھے اور ایک گدھے کو دیکھا جو مر چکا تھا، اور اس کا گوشت بھی ختم ہو جاتا، اور اس کا صرف ایک ڈانچہ تھا ہڈیوں کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس ڈانچے کو دیکھ رہے اور پھر یہ سوال کیا تھا، یا اللہ آپ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ مطلب یہ ڈانچہ ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس چیز کا ہے، گدھے کا ہے اور کس چیز کا ڈانچہ ہے۔ اب اس پر جو ہے دوبارہ کیسے گوشت آئے گا، کیسے اس کے اندر روح آئے گی، کیسے زندگی آئے گی؟ یہ سوال ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، جس پر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو
وہ دیکھا کہ دوبارہ زندگی کیسے ملتا ہے۔ ایک پرند، ایک عام جانور کو اللہ پاک زندگی دیتے ہیں، تو انسان جو اشرف المخلوق ہے، جس کو اللہ نے بنایا ہی آخرت کے لیے، تو پھر اس کو کیسے زندگی نہیں ملے گی؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، میرے رب مجھے بتا دیجئے کیسے آپ دوبارہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، ایمان تو ہے، کیوں نہیں، اور ایمان میں تو سب سے زیادہ مضبوط ابراہیم علیہ السلام ایمان ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، اور وہ اس لیے کہ کیفیت کیا ہوگی، اس کیفیت پر اطمینان چاہتا ہوں، وہ کیفیت پر اطمینان چاہتا ہوں، کس کیفیت میں یہ دوبارہ زندگی ملے گی، وہ کیفیت اور وہ حالت دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے۔ قال، اللہ پاک نے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، پھر آپ 4 پرندے لے لے، 4 پرندے پکڑ لے، اس کو عادی بنا دے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ دو معنی، یا یہ کہ اس کو اپنے سے مانوس کر دے، اس کو عادی بنا دے۔ فَصُرْهُنَّ، اور دوسرا معنی علماء نے لکھے کہ فَصُرْهُنَّ، اس کا قیمہ بنا دے، سب کو بالکل ایسے قیمہ کر کے جو ہے اس کو پھر تقسیم کر دے۔ ثم جعل كل جبل، پھر بنا ہر ایک، پھر تقسیم کر دو، علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءا، ان کا حصہ، گوشت کا حصہ جو کہ سب اس میں ملا ہوا ہے، اس میں مور کا بھی، اس میں کبوتر کا بھی، کوے کا بھی اور مرغے کا بھی، یہ تمام جو ہے ملے ہوئے گوشت کو آپ پھر ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیں۔ منہن جزءا، ایک ایک حصہ۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارے، ان کو بلائے، اپنی طرف بلائے، جیسے آپ زندہ حالت میں اس کو بلاتے تھے، اب یہ آپ کے پاس واپس زندہ حالت میں آئیں گے۔ ثم ادعوہن، پھر بلائے ان کو، یاتینک سعیا، آئیں گے تمہارے پاس دوڑ کر، یہ تمہارے پاس دوڑ کر پھر آئیں گے، مطلب اس کا گوشت دوڑ کر آئے گا، اور گوشت ہڈی سے ملے گا، اور پھر اس میں روح آئے گی، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہی پھر جو ہے اسی طرح مرغا ہوگا۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ عزیز معنی کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، زبردست، عزیز معنی زبردست، اور حکیم معنی اللہ بڑے حکمت والا۔ تو جب اللہ حکمت والا رب ہے تو اللہ کا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں، کوئی امر، کیونکہ اللہ حکیم ہے، حکیم کا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اللہ کا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ کے اوپر کوئی بھی امتحان آتا ہے، کوئی آزمائش آتا ہے، وہ تو آپ کے لیے آزمائش ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں کیا حکمت ہے یہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ ہر چیز میں حکمت ہوتا ہے، ہر چیز میں، آپ کے اس آزمائش پر بھی حکمت ہے۔ آپ دنیا میں زندگی گزار رہے، اور دنیا میں کبھی آپ کے اوپر تنگی، کبھی فراخی، کبھی غربت، کبھی مالداری، کبھی بیماری، کبھی صحت، یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے اور دنیا میں آتے ہیں۔ اب آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بیماری میں کیا حکمت ہے، آپ کے صحت میں کیا حکمت ہے، آپ کے تنگ دستی میں کیا حکمت ہے، اور آپ کے مالداری میں کیا حکمت ہے، لیکن یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ پاک عزیز ہے، ایک تو زبردست ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ کہ حکیم ہے، اس کا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں، تو لہذا اللہ نے آپ کے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگا۔ اگر کوئی خاندان کا آدمی مر گیا، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، کیونکہ اسی میں اللہ کا بس حکمت ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے اس کی زندگی اللہ پاک نے اس دنیا میں اتنی رکھی تھی، اور اب آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ اس پر صبر کرو، اللہ کے فیصلے کو مانو، اللہ کے حکم پر آپ صبر کرو۔ آخر